الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی توفیق سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والے بنایا. دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی سمجھ اور دین کے اندر فقاہت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر یہ فقاہت، دین کی سمجھ انسان کو حاصل نہ ہو تو وہ دین کے نام پر بہت سارے خرافات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اگر ہم یہاں سے باہر نکل کر دیکھیں تو بہت سے لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس لیے دین کی جو سمجھ ہے، حقیقی سمجھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. میرا جو موضوع ہے وہ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ ضوابط الاستدلال والاستنباط بالنصوص الشرعیہ، یعنی کہ وہ کون کون سے قواعد اور ضوابط ہے کہ جن قواعد اور ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم قرآن سے اور احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے استنباط اور استدلال کریں گے تو ہمارا استنباط اور استدلال درست ہوگا. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ استدلال اور استنباط لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کے اپنے مزاج کے حساب سے. تو کیا استدلال اور استنباط ہم اپنے مزاج سے، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے شریعت کے اندر کچھ قواعد اور ضوابط ہیں کہ جن کے تحت اگر ہم استدلال کریں گے، جن کے ذریعے سے ہم استنباط کریں گے تو ہمارا استدلال اور استنباط درست ہوگا. تو یہ قواعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے جو ہمارے پاس عناصر ہے موضوع کے، وہ تقریباً 4 کلمات ہیں. ایک ہے ضوابط، اور دوسرا ہے الاستدلال، اور تیسرا کلمہ ہمارے پاس والاستنباط، اور چوتھا ہے النصوص الشرعیہ. پہلے ہم ان کے معنی اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آگے جا کر ہمیں ان قواعد اور ضوابط کو سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو. تو لفظ ضوابط، الضوابط، اس کا لغوی معنی یہ ضابط کی جمع ہے. ضابط، اس کی جمع الضوابط ہے، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس کا فعل آتا ہے ضبط یضبط ضبطا فهو ضابط، اور اس میں مفعول مضبوط. اور عمومی اعتبار سے اس کا معنی 3 معانی سے خارج نہیں ہے. پہلا اس کا معنی ہے ملازمت الشیء وعدم مفارقتہ، یعنی کسی چیز کا دوسری چیز کو جو ہے لازم پکڑ لینا، اس کے ساتھ چمٹ کر رہنا.
کہ اس سے جو ہے کبھی الگ اور علیحدہ نہ ہو۔ اور دوسرا معنی ہے حفظ الشیء بالحزم، یعنی کسی بھی چیز کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یعنی حفظ الشیء بالحزم، یعنی کسی بھی چیز کو حزم کہتے ہیں، یعنی پختگی اور مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا۔ اور اسی سے ضبط البلاد، یعنی ملکوں کی حفاظت کرنا، اور اسی سے ماخوذ ہے کہ فوجی یا پولیس کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کو ضابط کہا جاتا ہے، کہ وہ طاقت اور قوت استعمال کر کے اپنے جو ہے یعنی سرحدوں کی اور ملک کے اندر امن و امان کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضابط۔ تو ضبط کا جو ہے یعنی ایک معنی کسی چیز کا جو ہے دوسری چیز کو لازم پکڑ لینا، اور دوسرا معنی ہے کسی چیز کی جو ہے طاقت اور قوت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا معنی ہے القوت فی اداء العمل مع الاتقان، القوہ فی اداء العمل مع الاتقان، یعنی عمل کی ادائیگی میں قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ اس کو اتقان کے ساتھ یعنی پختگی کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ضبط ہے۔ اور اسی سے ضبط الکتاب، یعنی جب آپ کتاب جو کچھ آپ استاد سے، مشائخ سے جب آپ سنیں اور سن کر جب اس کو لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضبط الکتاب۔ اور اسی سے علم مصطلح الحدیث میں ضبط الصدر اور ضبط الکتاب، ضبط کی جو ہے دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک ضبط الصدر ہے اور دوسرا ہے ضبط الکتاب، یعنی کتابت کے ذریعے یا یاد رکھ کر اس کو بار بار دہرا کر اس کی حفاظت کر لینا، اس کو محفوظ کر لینا۔ تو یہ ہے ضبط کے جو ہے لغوی معنی۔ تو لغت کے اعتبار سے اس کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی۔ ایک ملازمت الشیء وعدم مفارقتہ، اور دوسرا معنی حفظ الشیء بالحزم ومنہ ضبط البلاد، والثالث القوة في أداء العمل مع الإتقان، القوة مع یعنی في أداء العمل مع الإتقان۔ تو یہ ضبط کے جو ہے یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے اس کا ایک ہم معنی اور مرادف لفظ ہے القواعد والضوابط، جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہوئے بھی یعنی ان دونوں کو ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، قواعد و ضوابط۔ تو یہ یعنی اصطلاح کے اعتبار سے یعنی علماء کی ایک جماعت نے قواعد اور ضوابط کے معنی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ علماء کی ایک جماعت وہ ہیں جو قواعد اور ضوابط کے معنی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور قواعد اس کی تعریف کیا ہے؟ قواعد یہ قاعدۃ کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی بنیاد اور اس کی اصل۔ اور اسی سے یعنی اصطلاح عام میں یعنی عمومی اعتبار سے اس کا معنی یعنی قواعد اور ضوابط کا معنی جو تفریق نہیں کرتے ان لوگوں کے منہج کے مطابق یہ ہے کہ الامر الکلی المنطبق على جميع جزئیاتہ، الامر الکلی المنطبق على جميع جزئیاتہ، اور بعض کہتے ہیں کہ على جميع جزئیات موضوعہ، یعنی وہ امر کلی یعنی وہ حکم جو اس کے تمام جزئیات پر منطبق اور فٹ آتا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاعدہ، اور اسی کو ضابط بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو ضابط بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو یعنی جو لوگ ہیں جو تفریق کرتے ہیں قواعد اور ضوابط میں، ان کے نزدیک یعنی قاعدہ کا معنی جو ابھی ہم نے ذکر کیا وہی ہے کہ الامر الکلی المنطبق علی جميع جزئیاتہ، جبکہ ضابط کی تعریف کیا ہے؟ علی بعض جزئیاتہ، جميع کی جگہ پر وہ کیا ہے؟ بعض کو داخل کرتے ہیں کہ بعض جزئیات پر جو ہے وہ منطبق آتا ہو۔
اب مثال کے طور پر قواعد فقہی میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جا کر، ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ الیقین لا یزول بالشک۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ کلی ہے کہ یہ تمام ابواب میں، فقہ کے تمام ابواب میں جو ہے اس قاعدے کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرے قواعد، بعض قواعد ہے کہ جن کو اصول کہا جاتا ہے کہ ان کے شروع میں لفظ اصل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ تو یہ جو ہے یعنی ہر قسم کے جو ہے یعنی فقہی جو ہے ابواب میں یہ داخل نہیں ہوتا، کچھ مخصوص ابواب میں یہ قاعدہ جو ہے وہ منطبق آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اصل اور ضابط کہا جاتا ہے، اس کو قواعد یعنی یا قاعدہ نہیں کہا جاتا۔ تو قاعدہ اور ضابط میں فرق کیا ہے؟ قاعدہ وہ امر کلی ہے جو کہ تمام ابواب فقہ پر منطبق آتا ہے، جبکہ ضابط یعنی اس سے کچھ کم درجے کا ہے کہ وہ بعض ابواب پر جو ہے اس کا انطباق ہوتا ہے، بعض پر نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے قواعد اور ضوابط میں۔ تو قاعدہ اصولی یعنی اب ہمارا جو ہے یعنی اب اس قواعد کی جو ہے مختلف علوم کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس قواعد النحو ہے، اور ہمارے پاس قواعد الفقہ ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس قواعد الاصول ہے۔ اب ہمارا موضوع کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ قواعد الاصول کے ساتھ، قواعد الاصولی یعنی وہ اصول اور وہ قواعد کہ جن کے ذریعے سے ہم مسائل استنباط کر سکیں۔ فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ مسائل استنباط کرنے کے بعد جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے، جبکہ اصول کیا ہے؟ اس قواعد یعنی ان قواعد کے ذریعے دلائل سے مسائل استنباط کرنے کا نام ہے۔ تو فقہ اور اصول میں فرق کیا ہے؟ فقہ اور اصول میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو، کوئی بتا سکتا ہو کہ علم فقہ اور علم اصول فقہ میں کیا فرق ہے؟ جی فقہ جو جزیات پہ جاتی ہے، جی اصول و کلیات ہیں۔ جی بالکل، ایک فرق یہ ہے کہ یعنی اصول جو ہے وہ کلیات دلائل جزئی میں وہ نہیں جاتا، بلکہ دلائل کلی، مثال کے طور پر سنت کی حجیت، اس پہ بحث کرنا، متواتر سنت اور اخبار آحاد، یہ چیزیں جو ہے یعنی یہ کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ علم اصول کے ساتھ۔ جبکہ علم فقہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ سے کیا چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ نماز کا وجوب۔ نماز کا وجوب کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ اقیم الصلاۃ سے۔ جبکہ اصولی قاعدہ کیا ہے کہ الامر يدل علی الوجوب، وہ جزئیات میں نہیں جاتا، علم اصول وہ جزئیات میں نہیں جاتا۔ انہوں نے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ بنا لیا کہ الامر يدل علی الوجوب۔ اب فقیہ جو ہے اس قاعدے کو لے کر جزئی مسائل کو دیکھتا ہے کہ کس چیز کے ذریعے سے نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ اقیموا الصلاۃ، اور اسی طرح اب اقیم الصلاۃ سے نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اب آگے کیسے بیان کریں گے؟ یعنی کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر صیغۃ الامر وارد ہوا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الامر يدل علی الوجوب۔ اور اسی طرح وآتوا الزکوٰۃ، اس سے زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے ثابت ہوا؟ کہ اس لیے کہ یہاں پر صیغۃ الامر وارد ہوا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الامر يدل علی الوجوب۔ تو اصول جو ہے وہ قواعد کلیات، اور اسی طرح یعنی دلائل یعنی اجمالی، دلائل اجمالی پر جو ہے یعنی وہ بحث کرتا ہے، جبکہ علم فقہ وہ دلائل تفصیلی کے ذریعے ان قواعد کی روشنی میں مسائل استنباط کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے قواعد الاصولی یعنی علم اصول فقہ کی جس طرح بعض علماء نے تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ القواعد الاصولیہ ہی علم اصول الفقہ، یعنی قواعد الاصولی سے مراد کیا ہے؟ علم اصول فقہ ہے۔ یعنی جس طرح بعض علماء اصول نے
یعنی علم اصول فقہ کی تعریف کیا کی ہے؟ کہتے ہیں کہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی وہ علم، یعنی ان قواعد کا علم کہ جن کے ذریعے سے شریعت کے تفصیلی دلائل سے اس کے احکامات کو اخذ کیا جاتا ہے، یعنی ان قواعد کے ذریعے سے شریعت کے جو ہے تفصیلی، اب صرف قواعد کا علم کافی نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس دلیل تفصیلی موجود نہ ہو، آپ صرف مطلقاً الامر یدل علی الوجوب سے جو ہے نماز کا وجوب ثابت نہیں کر سکتے، جب تک کہ اس کے بارے میں دلیل تفصیلی، دلیل جزئی نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا کہ وہ ان قواعد اور ضوابط کا علم ہے کہ جن قواعد اور ضوابط کے ذریعے سے شریعت کے تفصیلی دلائل سے مسائل اور احکام استنباط کرنے کا نام یہ کیا ہے؟ یہ قواعد اصولی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ قواعد الاصولی۔ اور بعض نے اسی کو یعنی القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، تو بہرحال ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور علم اصول فقہ کی جو سب سے بہترین تعریف اب تک جو سامنے آئی ہے اور علماء نے جو ہے یعنی بعد میں آنے والوں نے جس تعریف کو سب سے زیادہ پسند اور اختیار کیا ہے، وہ ابن عمر یعنی ابو عمر بیضاوی کی تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ معرفت دلائل الفقہ الاجمالیہ وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید، یعنی 3 جملوں میں انہوں نے علم اصول فقہ کی تعریف اور اس کے اغراض و مقاصد سارے بیان کر دیے۔ کیا کہا؟ معرفت دلائل الفقہ الاجمالیہ، یعنی فقہ کے جو ہے اجمالی دلائل کی معرفت، اس کی پہچان، وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ علم اصول فقہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وکیفیت الاستفادۃ منها، اور ان دلائل سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، کس طرح سے مسائل اخذ کرنا ہے، کس طرح سے استنباط اور استدلال کرنا ہے، ان کی کیفیت، یعنی ان کے قواعد اور ضوابط، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ یہ علم اصول فقہ کا یعنی علم اصول فقہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں دلائل فقہ کی اجمالی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ ان دلائل سے استفادہ اور استنباط کرنے کا طریقہ، وحال المستفید، اور جب ان دلائل سے استنباط کرنے والا اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی بعض لوگ مجتہد ہوتے ہیں اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ مقلد ہوتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ متبع ہوتے ہیں، کہ وہ یعنی تقلید جمود کو نہیں مانتے بلکہ وہ جہاں سے دلیل ملے اس امام کے قول کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وحال المستفید یعنی ان دلائل سے استفادہ کرنے والوں کی حالت، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم اصول کا حصہ ہے۔ تو ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ درمیانے جملے کے ساتھ ہے۔ ہمارے موضوع کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وکیفیت الاستفادۃ منها، اب ان دلائل سے کس طرح سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، کس طرح سے مسائل استنباط اور اخذ کرنا ہے، اسی موضوع پہ ہم بحث کریں گے۔ تو اب دوسرا جملہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لفظ استدلال۔ لفظ استدلال، موضوع جو ہم نے ذکر کیا تھا، موضوع کیا ہے؟ ضوابط الاستدلال والاستنباط، ضوابط الاستدلال والاستنباط من النصوص الشرعیہ۔ تو ضوابط یا ضابط کا معنی آپ لوگوں کو تقریباً سمجھ میں آ گیا جی، اور دوسرا معنی، دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ الاستدلال۔ استدلال کا معنی کیا ہے؟ استدلال کا معنی اور اس کی تعریف جرجانی جن کی کتاب التعریفات ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، آپ کو کسی چیز کی، کسی فقہی اصطلاح کی جو ہے تعریف کا یعنی تعریف کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کون سی کتاب دیکھتے ہیں؟ التعریفات للجرجانی۔ اس میں جو ہے وہ استدلال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا تقریر الدلیل لاثبات المدلول، تقریر الدلیل لاثبات المدلول، یعنی دلیل کو اس انداز میں بیان کرنا کہ اس کے ذریعے سے مدلول کو ثابت کیا جائے۔
اب یہاں پر استدلال کے جو ہے تفصیلی معنی ذکر کرنے سے پہلے ہمیں دلیل کی معرفت جو ہے وہ پہلے زیادہ ضروری ہے۔ تو دلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی دلیل کا کیا معنی ہے؟ الدلیل لغوی طور پر لغتاً اس کا معنی کیا ہے؟ المرشد الی المطلوب۔ دلیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ المرشد الی المطلوب، یعنی انسان کا ایک مطلوب ہے، ایک مقصود ہے کہ اس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اس پہنچنے تک یعنی اس مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کے لیے جس چیز کو وہ ذریعہ اور وسیلے کے طور پر اختیار کرتا ہے اور جو چیز اس کی وہاں تک رہنمائی کرتی ہے، تو اس رہنمائی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل، اور اسی کو مرشد بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو مرشد، اس لیے کہ ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ ارشاد کا معنی رہنمائی کرنا، اور اس سے اسم فاعل کا صیغہ مرشد ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ تو جو بھی کسی کا کوئی مطلوب ہو، اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے جو اس کی رہنمائی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والے کو دلیل کہا جاتا ہے۔ رہنمائی کرنے والے کو دلیل کہا جاتا ہے۔ ای ما یرشد و یوصل الی المطلوب، یعنی دلیل کا دوسرا معنی، یعنی اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ما یرشد و یوصل الی المطلوب۔ تو اور منطقی اصطلاح میں یعنی اس کو یعنی دلیل کو کہتے ہیں کہ ما یتوصل بصحیح النظر فیہ الی علم او ظن، یعنی یہ اہل منطق کی اصطلاح ہے۔ کہتے ہیں کہ ما یتوصل بصحیح النظر فیہ، یعنی کسی چیز پر صحیح معنوں میں جب آپ غور و فکر کریں، اس پر جو ہے آپ اپنی یعنی نظر جو ہے اس پہ یعنی لگائیں، آپ اس پہ جو ہے غور و فکر کریں، تو اس کے ذریعے سے آپ کیا ہے؟ یا تو آپ یقین تک پہنچ جاتا ہے، یا یقین نہیں تو کم از کم ظن غالب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو چیز انسان کو یقین یا ظن غالب تک پہنچائے، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل۔ تو استدلال کا مطلب کیا ہے؟ طلب الدلیل، دلیل کو طلب کرنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استثمار القواعد والقوانین التي يتوصل بها الى المطلوب، یعنی ان قواعد اور ضوابط اور قوانین کو جو ہے استعمال کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہاں تک کہ انسان اپنے اصل مطلوب اور مقصود تک پہنچ سکے۔ تو یہ دلیل کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور استدلال کا مطلب کیا ہوا؟ کہ طلب الدلیل، اور دوسرا تقریر الدلیل لاثبات المدلول، یعنی دلیل کو یعنی اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کے ذریعے سے انسان مدلول تک، یعنی جس چیز تک پہنچنا مقصود ہو، اس مقصودہ یعنی اس مطلوبہ اور مقصود چیز تک انسان پہنچ سکے۔ اور اسی طرح اقامت الدلیل مطلقاً من نص او اجماع او غیرہا، یعنی کسی بھی دلیل کو جو ہے اس طرح ثابت کرنا، اس طرح اس دلیل کو بیان کرنا، چاہے اس کا تعلق قرآن یا سنت کی جو ہے نص سے ہو، یا اجماع، یا اس کے علاوہ جو دیگر دلائل ہے ان میں سے کسی بھی دلیل کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال۔ اور استنباط کا مطلب کیا ہے؟ استنباط یہ بھی باب استفعال سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ استخراج۔ استنباط استخراج الاحکام۔ اور اسی طرح مستنبت یعنی اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کنویں سے پانی نکال لیتا ہے، اور اس کے اندر عموماً مشقت اور تکلیف انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی استنباط کرنا، دلائل سے مسائل اخذ کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ قواعد ہے، ضوابط ہے، اور اس کے لیے انسان کو جو ہے علم حاصل کر کے مشقت اور تکلیفیں اس کے لیے کیا ہے؟ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد جا کے انسان دلائل سے جو ہے مسائل وہ استنباط کرنے کی اہلیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے لفظ استنباط استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مشقت بھی پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ النصوص الشرعیہ،
النصوص الشرعیہ. نصوص یہ نص کی جمع ہے، نص. اور نص لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ الظہور والارتفاع، یعنی کسی بھی چیز کا ظاہر ہونا اور اس کا جو ہے دوسروں سے نمایاں اور بلند ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص. تو اسی سے کہا جاتا ہے نصت الظبیۃ جیدہا، یعنی اذا اظہرتہ. اور اسی طرح منصت العروس، یعنی دلہا یا دلہن کو بٹھانے کے لیے جو اسٹیج بنایا جاتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منصہ، منصت العروس، یعنی ایسی جگہوں پر جو ہے بیٹھ جانا جہاں سے سب کو نظر آ جائے، سب کے لیے نمایاں ہو جائے. تو دلائل میں نصوص کے لیے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ نص اس کا یعنی نص کا اطلاق جو ہے اس پر ہوتا ہے. اور اصطلاحاً یعنی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے یعنی اس کے جو ہے تقریباً 5 معانی ہیں. نص کے 5 معانی ہیں، مختلف اطلاقات کے اعتبار سے اس کے معنی جو ہے وہ مختلف ہے. پہلا اس کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ مجرد لفظ الکتاب والسنہ. نص یعنی کتاب و سنت کا جو ہے لفظ، کوئی بھی لفظ جس کا تعلق کتاب اللہ سے ہو اور سنت رسول سے ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. یعنی یہ دلیلہ نص الکتاب، جیسے کہا جاتا ہے کہ دلیلہ نص الکتاب او دلیلہ نص السنہ. اور اسی طرح یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ لا اعتبار بالقیاس فی مقابلۃ النص، لا اعتبار للقیاس فی مقابلۃ النص. تو یہاں پر نص سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً کتاب و سنت کی کوئی یعنی دلیل، چاہے اس کا تعلق قرآن کی آیت یعنی قرآن سے ہو یا سنت سے. تو مطلق قرآن و سنت کے جو ہے یعنی دلائل کو، قرآن کی آیت یا حدیث رسول، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. اور دوسرا اس کا اطلاق جو کہ قیاس کے باب میں ذکر ہوتا ہے، یعنی ایک الایماء والتنبیہ ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے کسی بھی حکم کی جو ہے علت کو ثابت کیا جاتا ہے. اور دوسرا یعنی نص کے ذریعے سے بھی علت کو ثابت کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. یہاں پر علت کیا ہے؟ منصوص علیہ ہے. یہاں پر علت منصوص علیہ ہے. تو علت کیا ہے؟ استئذان کا حکم دینے کا جو ہے یعنی اس کی علت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور اللہ نے قرآن میں جب آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو وہاں پر جو ہے اہل بیت سے، ان گھر والوں سے اجازت لینا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. آپ کو اجازت لینی ہوگی. تو اجازت لینے کی جو ہے وجہ، اس کی علت کیا ہے؟ جیسے کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. یعنی علت کیا ہے؟ یہاں پر منصوص علیہ ہے، وہ ہے من اجل البصر، تاکہ آپ کی نظر ان کے محارم تک نہ پہنچ سکے، آپ کی نظر جو ہے ان کے محارم پر نہ لگے. یعنی ان کی جو ہے یعنی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ استئذان کا حکم دے دیا. تو اسی لیے اگر کوئی پہلے گھر میں جھانکے اور اس کے بعد گھر میں کوئی ہے یا نہیں دیکھنے کے بعد پھر اجازت مانگے تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. تو بہرحال یعنی نص کا جو ہے دوسرا معنی جو قیاس کے باب میں ذکر ہوتا ہے، یعنی جہاں پر جو ہے علت قرآن و سنت کی جو ہے نص سے ثابت ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نص. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ الایماء والتنبیہ. یہ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو باب القیاس میں ہم اس کی تفصیلاً ذکر کریں گے. اور تیسرا اس کا اطلاق ہے جو یعنی مذہب شافعی میں، امام شافعی کے اصحاب اور ان کے شاگردوں میں جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، نص الشافعی. یعنی امام شافعی کے جو اقوال ہے، ان کے جو فتاوی ہے، ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ھذا نص کلام الشافعی، ھذا نص الشافعی. یعنی ان کے ہاں جو ہے یہ عام طور پر نص کا اطلاق ہوتا ہے. اور ایک ہے
کسی کی بات کو یا کسی کے قول کو من و عن اس کے الفاظ میں نقل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نص ہے۔ اب آپ نے کوئی بات کر دی اور میں نے آپ کی بات کو نقل کیا، تو میں آپ کے الفاظ کو ہو بہو دہراتا ہوں جس طرح آپ نے بیان کیا تھا، تو یہاں پر میں کیا کہوں گا؟ ھذا نص کلام فلان، یعنی یہ اس کی بات کا کیا ہے؟ نص ہے، اس میں میری طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی۔ تو حکایت کلام الغیر، تو دوسرے کی بات کو جو ہے من و عن نقل کرنا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ نص کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پانچواں اور آخری اطلاق جو کہ یعنی علم اصول کے جو ہے یعنی باب دلالات الالفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے یا مؤول ہے، تو ان دونوں کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نص۔ اور یہاں پر نص کا معنی کیا ہوگا؟ کہ ما لا يحتمل المعنیین، یعنی جو ظاہر یا مؤول کے مقابلے میں جو لفظ نص کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ما لا يحتمل معنیین، یعنی جس میں دو معنی کا احتمال نہ ہو، صرف ایک ہی معنی کا احتمال ہو۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تلک عشرۃ کاملہ، جب تلک عشرۃ کاملہ کہہ دیا تو اس میں اس سے جو ہے نہ کمی کی اور نہ اس سے اضافے کی اس میں گنجائش ہے، تو مکمل طور پر 10 ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہیں یعنی، اور اسی طرح یعنی نص اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یطلق النص علی ما لا یتطرق الیہ احتمال، یعنی کسی کی بات میں جو ہے کسی احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کے لیے بھی نص کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو اس موضوع کے ساتھ متعلقہ نص ہے وہ کس معنی میں ہے؟ جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا، یعنی مجرد الفاظ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے جو ہے مجرد الفاظ، ان سے ہم نے کیسے استنباط کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے۔